صاحب بصیرت بندہ کیسے بنتا ہے؟ اگر 5 جوان میرے پاس آ جائیں اور کہیں کہ مولانا ہمیں بتائیے کہ ہم بابصیرت کیسے بنیں، تو شاید کوئی مولوی کہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پہ جاؤ، عبادت کرو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہو تو صاحب بصیرت بن جاؤ گے۔ تو پھر جواب تو آئے گا نا کہ خوارج نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے۔ ابن عباس جب ان سے مکالمہ کرنے کے بعد واپس آئے تو کہنے لگے کہ امیر المومنین، ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، اونٹ جب بار بار بیٹھتا ہے نا تو اونٹ کے گھٹنوں پر کھال اس کی موٹی ہو جاتی ہے، بیٹھ بیٹھ کے کالی پڑ جاتی ہے۔ کہ مولا ان کے گھٹنے نمازیں پڑھ پڑھ کے کالے پڑ گئے، ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے کالے نشان آ گئے، اتنی پوری رات جاگ کر انہوں نے عبادتیں کی ہیں کہ آنکھیں ان کے چہروں کے اندر گھس گئی ہیں۔ امیر المومنین، یہ میرے مقابلے میں ان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو اتنے نمازی لیکن صاحب بصیرت نہیں ہے؟ بصیرت نہیں، آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ایک خاتون کو پکڑ کے اس کی شکم کو کاٹ کے اس کی شکم سے بچے کو نکال کے قتل کر دیتے ہیں۔ کسی جوان نے مجھے کہا مولانا یہ جب پہلے ہم سنتے تھے نا کہ شکم کاٹ کے بچہ نکالا مارا، تو کہتے ہمارے بہت سارے برادران اہل سنت کہتے تھے یہ گڑی ہوئی باتیں ہیں، کیسے ممکن ہے کوئی خاتون کے ساتھ ایک ظلم کرے؟ لیکن کہتے ہیں 2016 کے بعد جب یہ داعش وائش اپنا سیریا میں اور عراق میں آئی، جب ان کے مظالم ہم نے دکھائے تو کب پھر وہ ماننے لگے اگر یہ کر سکتے ہیں تو وہاں بھی ہو سکتا ہے۔ کہ ایک دن میں 400 جوانوں کو موصل کی یونیورسٹی میں مار کے اور زمینوں میں دفن کر دیا گیا۔ کس جرم میں؟ کیونکہ علی کے چاہنے والے تھے۔ ٹیلی فون کی تاروں سے خواتین کے گلوں کو دبایا گیا۔ ایک ماں کے سامنے 4 سالہ بچی کا گلا کاٹا گیا۔ کس کی دشمنی میں؟ امیر المومنین کی دشمنی میں نا۔ یہی دشمنی وہاں تھی کہ ایک طرف تقوی اس مقام پہ پہنچی ہوئی ہے، ایک طرف بغض اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے کہ شکم میں بچہ ہے، یہ پیدا ہوگا تو علی کی محبت والا بنے گا، اسے قتل کر دو۔ اور دوسری طرف گلی میں کھجور بندہ لے کے جا رہا تھا، اس سے لڑائی کر رہے ہیں کہ یہ کھجور کسی اور کی ہے، تم نے کسی کا مال غصب کیا ہے۔ یعنی ایک طرف کھجور کی عدالت پہ لڑ رہے ہیں، دوسری طرف ننھے سے بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ قتل، کیونکہ صاحب بصیرت نہیں تھے۔ اب اگر کوئی جوان کے مولانا ہم صاحب بصیرت بننا چاہتے ہیں، نماز پڑھوں تو بصیرت والا بن جاؤں۔ خوارج نے کم نمازیں پڑھی، روزہ رکھوں صاحب بصیرت بنوں، کم روزے رکھے، پورا سال روزے رکھتے تھے، کم حج کیے تھے انہوں نے کہ شمر کے لیے ملتا ہے کہ 17 حج کرنے والا یہ بندہ ہے، کئی حج اس نے پیدل کی ہیں۔ لشکر یزید کا مؤذن ہے، یعنی یہ اذان دیتا تھا، لوگ نماز پڑھتے تھے۔ ابن سعد مدینے میں پیدا ہوا، امام حسین کے ساتھ بڑا ہوا ہے۔ بصیرت کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا بصیرت کے لیے معصومین یا رسول خدا کچھ کلو دیتے ہیں۔ یہ قرآن جو اصول بیان کر رہا ہے نا کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے مثلا ظالموں پر، یہ ایک نشانی دے رہا ہے کہ ظالم ہوگا تو میرا نہیں ہوگا۔ یا رسول علی کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، مسلمانوں کو دکھا رہے ہیں نا۔ چلو دوست کی معنی لے لیں، جس کا دوست میں اس کا دوست علی، جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے۔ یہ کلو دے رہے ہیں کہ بابصیرت بننا، علی سے کبھی دشمنی نہ کرنا۔ کہ تیسری ملاقات میں ابن سعد یہ کہے کہ بغضاً لابیک، حسین تیرے بابا کے بغض میں، اس بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ جس سے محبت کرنی ہے تو اسے بغض کر رہا ہے، جو قابل محبت ہے اس سے تو نفرت کرنے لگے۔ جس مسلمان کی محبت اور بغض مکس ہو جائے، اسے یہی نہیں پتا آج تک کہ میں نے محبت کس سے کرنی ہے، میں نے نفرت کس سے کرنی ہے۔ یعنی انسان کنفیوز ہو جائے کہ شیطان سے محبت کی جائے یا نفرت کی جائے، اللہ سے محبت کی جائے نفرت، اصلاً اچھے بندے سے محبت کی جائے نفرت کی جائے۔ آج تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ جو قتل کر رہا ہے میں اس سے، جو زانی ہے میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں، جو کسی صحابی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں۔ کیونکہ جب محبتیں اور نفرتیں کنفیوز ہو جائیں، یہ بار بار رسول کیا دے رہے ہیں؟ کلو دے رہے ہیں۔ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کسے بتا رہے ہیں؟ امت کو نا، کہ جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے تھے، علی تو میرے لیے ویسے ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمہ علی بابها، علی مع الحق والحق مع علی۔ اے مسلمانوں، یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ، تجھے ایک باغی ٹولہ مارے گا،
یہ کلو دے رہے ہیں ان کے لیے کہ صاحب حکمت بنو، جب کبھی کنفیوز ہو جاؤ تو یہ چیزیں تمہیں مدد کریں گی بابصیرت بننے کے لیے۔ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے جوان جب حضرت یوسف کا قصہ پڑھو تو بابصیرت بن۔ یوسف کیوں بنا؟ عزیز مصر کیوں بنا؟ تعبیر خواب کا علم کیسے ملا؟ ایک چیز کی وجہ سے، یوسف نے صبر کیا اور خود کو گناہ میں آلودہ نہیں کیا۔ نامحرم کی، گناہ کی، دعوت کی محفل سے یوسف بھاگ کے نکل گئے، اور اس کے نتیجے میں خدا نے حضرت یوسف کو تعبیر خواب کا علم دیا، عزیز مصر بنا دیا۔ فری میں خدا کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا، پہلے امتحان لیتا ہے، جب بندہ اس امتحان میں پاس ہو جائے پھر خدا اسے انعام بھی دیتا ہے۔ کہ پڑھ یوسف کا قصہ، پڑھ ابراہیم کا قصہ، اسماعیل کے گلے کو کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں، مطلب میرے دین کے لیے اگر بیٹا بھی قتل کرنا پڑے تو کر دینا۔ یہاں کوئی خاتون ہلکی سی چادر نہیں رکھتی اپنے سر پہ، یا جوان اپنی نگاہ کو حرام سے نہیں بچا پاتا، یا مومن اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں سجا پاتا۔ یہاں تھوڑے سے خمس کی بات آ جائے تو جناب بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے امتحانات اس لیے ہیں تاکہ آزمایا جائے کہ واقعاً تیرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار من عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے تجھے عطا کر دیا گیا، تو لہذا قربان کس پہ کرنا ہے؟ اللہ۔ اب بصیرت والا بندہ ہوگا تو نگاہ صرف فرش پر نہیں ہوگی، عرش پر ہوگی کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں جو کچھ امتحان ہے، مجھے جو کچھ ملے گا وہ آخرت میں ملے گا۔ تو فرمایا جب جن میں بصیرت نہیں تھی، یہ مشہور روایت اہل سنت کی کتابوں میں، اپنی زوجہ کو نبی کہہ رہے ہیں، اپنی زوجہ کو، کہ جب فلاں مقام کے کتے بھونکنے لگیں تو سمجھ جانا کہ غلط راستے پر ہو۔ اب یہ کلو ہے نا، ایک واقعہ رونما نہیں ہوا، رسول پہلے بتا رہے ہیں کہ آخری زمانے میں دینہم دنانیرہم قبلتہم نساؤہم ہمتہم بطونہم، کہ آخری زمانے میں لوگوں کا دین دینار پیسہ بن جائے گا۔ جس طرح پچھلے زمانے میں لوگ جان دین کے لیے دیتے تھے، محنت دین کے لیے کرتے تھے، جو کچھ ہے بھئی آخرت آخرت آخرت، آج پیسہ پیسہ پیسہ۔ قبلتہم نساؤہم، ان کی ڈائریکشن عورتیں بن جائیں گی، زنزلیل ہو جائیں گے، عورتیں قبلہ بن جائیں گی۔ قبلہ مطلب وہ ہمیں چلائیں گی، اشاروں پہ نچوائیں گی، قبلہ بن جائیں گی۔ ہمتہم بطونہم، ہمتیں ان کے پیٹ بن جائیں گے کہ صبح سے شام تک ہم و غم ہوگا کہ رات کا کھانا کیا ہوگا۔ 6 کلومیٹر 20 کلومیٹر سفر کرے گا پیٹ کے لیے، شکم پرس بن جائے گا، بھول جائے گا کہ واقعا دنیا میں کیوں۔ کھانے سے اہل بیت منع نہیں کرتے، گھومنے سے اہل بیت منع نہیں کرتے، کمانے سے اہل بیت منع نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں کھاؤ پیو، ہمتوں کو بڑا رکھو۔ قیمت و امرأتن ہمت و امرأ، ایک انسان کی قیمت اس انسان کی ہمت ہے، ایک انسان کی قیمت ارزش اس کی آرزو اور خواہش ہے، جتنی آرزو بلند اتنی تمہاری قیمت بلند۔ تبھی دعائے کمیل کے جملے ہیں نا کہ اے پروردگار قوّ علی بدنی، میرے بدن کو طاقت دے تاکہ یہ بدن تیرا خادم بنے، میں کھانا کھا رہا ہوں تاکہ طاقت ملے، اور طاقت ملے تاکہ میں تیری خدمت کروں، تاکہ جہاد راہ خدا میں جاؤں۔ یہ زبان یا آنکھیں خدمت خدا کے لیے ہیں۔ جس انسان کی پوری زندگی اپنی شکل و صورت اور صرف دنیا کے لیے، اس انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بصیرت والوں کے لیے نبی کلو دے رہے ہیں، اپنی زوجہ کو یہاں سے گزرو گی کتے بھونکیں گے۔ تاریخ پڑھیے، کہتے ہیں جب اس مقام پہ پہنچی ہیں اور کتوں نے بھونکنا شروع کیا، بدن میں لرزہ طاری ہوا، نبی کی حدیث یاد آئی اور کہا کہ یہ نبی نے منع کیا تھا، میں آگے نہیں آ سکتی۔ لیکن ساتھ میں کچھ ایسے تھے، انہوں نے کہا نہیں، نہ یہ وہ مقام ہے، نہ یہ کتے ہیں وہ۔ کہ ممبر سے میں ہلکی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کراچی سے سفر کر کے حیدرآباد کی طرف جائیں، اور آپ جیسے حیدرآباد پہنچیں تو ڈرائیور کو کہیں کہ یہ حیدرآباد آ گیا ہے، لہٰذا مجھے اتارو۔ ڈرائیور کہے نہیں حیدرآباد نہیں، ابھی نوری آباد میں۔ آپ کہو نہیں مجھے حیدرآباد لگ رہا ہے، وہ کہے گا نہیں دیکھو میں 10 بندوں کو لاتا ہوں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ حیدرآباد نہیں ہے، کیا ہے، نوری آباد ہے۔ 10 بندوں کو پیسے دے گا کہ اس جناب کو بولیے کہ ابھی حیدرآباد نہیں آیا، اگر بتائیں گے تو یہ اتر کے چلا جائے گا۔ وہ 10 بندے خرید کے آپ کو قانع کرتے ہیں، مطمئن کرتے ہیں کہ جناب یہ حیدرآباد جیسا دکھ رہا ہے، نقشہ ویسا بنایا گیا ہے، لیکن یہ حیدرآباد نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان کو مطمئن کیا گیا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جو نبی نے کہا تھا۔
یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ، کلیو دے رہے ہیں صاحبان بصیرت کے لیے، تجھے باغی فرقہ مارے گا۔ عمار قتل ہوئے، آ کر امیر شام پاویلا، کیا ہوا کہ عمار مارے گئے؟ امت کنفیوز ہے، نبی کی حدیث تو سب کو پتا چل گئی کہ اب سب آپ کو چھوڑ کے علی کی طرف جائیں گے۔ کہ جا کے ان کو کہو عمار کو میں نے تو نہیں مارا، عمار کو علی نے مارا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ نہ علی لاتے نہ عمار مرتا، جو لایا ہے اس نے مارا ہے۔ امیر المومنین کو جب خبر پہنچی تو مولا نے کہا اس استدلال کی بنیاد پہ تو پھر جناب حمزہ کو بھی رسول نے مارا ہے۔ نہ رسول جنگ احد میں لاتے، نہ جناب حمزہ کیا ہوتے شہید۔ بچا وہ جو صاحب بصیرت،